الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قرآن پران کونو موضوع قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران کونو موضوع قرآن پران کون گوئی سور قرآن پران ذکر درود قرآن پران دور منصور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ دو ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے کہ قرآن بھی وہی ہے اور اصحاب قرآن بھی وہی ہے تو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے نبی عمل ہے قرآن متن ہے نبی تشریح ہے قرآن اجمال ہے نبی تفصیل ہے قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا چلتا پھرتا قرآن ہے قرآن لازوال ہے جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے قرآن بے مثال ہے کیوں اس لیے کہ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے قرآن پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں قرآن پڑھتے جاؤ دنیا کی جتنی کتابیں ہو پڑھو ایم اے کی ہو بی اے کی ہو جتنی کتابیں ہو تاریخ پڑھو اسلام کی تواریخ پڑھو دنیا کی تواریخ پڑھو سیرت صحابہ پڑھو یا سیرت رسول پڑھو ایک بار تو پڑھ لو گے لیکن دوسری بار تمہارا جی نہیں چاہے گا کہ تم اس کو پڑھو اور تیسری بار تو کسی کونے میں بیٹھ کر یاد مارنے بند کر دو گے کیوں کیونکہ اس میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو اس کو پہلی بار پڑھنے میں لیکن دنیا میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ ہے دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے تیسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے اور 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی وہی مزہ ہے ساری رات پڑھو گے تو مزہ وہی ہے سارا دن پڑھے تو وہی مزہ ہے تراویح میں سنے تو وہی مزہ ہے نفلوں میں سنے تو وہی مزہ ہے منبر میں سنے تو وہی مزہ ہے تسبیح میں سنے تو وہی مزہ ہے قاری پڑھے تو وہی مزہ ہے حافظ پڑھے تو وہی مزہ ہے قرآن پڑھتا جا مزے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہاں تک کہ 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا کہ دنیا کی کسی کتاب میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب اس کتاب کو پڑھنے میں ہے کوئی بھی کتاب پوری پڑھ جاؤ کوئی ثواب نہیں ملے گا قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملے گی 10 گناہ معاف ہوں گے اور تمہارے 10 درجے بلند ہوں گے خیر یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم قرآن نہیں پڑھتے تم قرآن دیکھتے ہو تمہیں تب بھی ثواب ہے تم قرآن سنتے ہو تمہیں تب بھی ثواب ہے جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تم اس بچے سے محبت کرتے ہو اس سے گلے لگاتے ہو تمہیں تب بھی ثواب ہے بچے کو بھی رہنے دو جس ٹپائی پر قرآن رکھا جاتا ہے تم وہ ٹپائی بنا کر بچے کو دو گے تمہیں تب بھی ثواب ہے تم گلاف بناؤ گے تمہیں تب بھی ثواب ہے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن سننا بھی ثواب ہے قرآن بے مثال ہے اور ایک بات کہتا ہوں کہ یہ قرآن لا ریب ہے اور یہ لا ریب میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود قرآن نے کہا کہ میں لا ریب ہوں قرآن کھولو قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا قرآن نے کہا لوگوں مجھے پڑھتے ہو میں بتاؤں میں کون ہوں میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا قرآن ہی پڑھ جاؤ اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بدل دیا گیا ہو بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو شراب ہی نہیں لکھا ہے بعد میں پتہ چلے کہ اس کا کوئی حصہ نکال دیا گیا ہے بعد میں پتہ چلے کہ اس کا پورا قرآن ہی بدل دیا گیا ہے اس لیے 114 سورتوں میں جو پہلی سورت ہے اس کا پہلا لفظ الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت متعین کرتا ہے تاکہ لوگ پہلے کی حیثیت پڑھیں پھر آگے چلیں تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے قرآن نے کیا کہا الف لام میم ذالک الکتاب یہ الف لام میم کیا ہے الف کیا ہے لام کیا ہے میم کیا ہے تم اس پر غور نہیں کرتے ہو الف سے اللہ ہے اللہ نے کہا میں بھیج رہا ہوں لام سے جبریل ہے جبریل نے کہا میں لا رہا ہوں اور میم سے محمد ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سینے پہ اترا ہے. میں اور بھی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں لیکن قرآن سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر تمہیں شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام میں کر، اور اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو میم میں کر. الف میں شک کرے گا تو دہریہ بن جائے گا، لام میں شک کرے گا تو کافر بن جائے گا، اور اگر میم میں شک کرے گا تو محمد کا منکر بن جائے گا. تو کیا 3 شکوک سے گزرنے کے بعد شک آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. جب شک آگے نہیں بڑھے گا تو قرآن سے بے مثال اور کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. یہ قرآن ناطق ہے. ناطق کا مطلب بولنے والا ہے. قرآن بولتا ہے. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو کون ہے، تو کس پر اترا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اے قرآن تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی روح الامین، مجھے روح الامین نے لایا ہے. اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور وہ کوئی حفاظت کیسے ہوگی؟ بذریعہ حافظ کرام. اور ایک بات کہتا ہوں لوگوں، دنیا میں واحد اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے تمام عالم کے غیر مسلمانوں کو 3 چیلنج کیے ہیں. وہ 3 چیلنج کیا ہے؟ جب مکے کے مشرکوں نے کہا کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، یہ انسانوں کی بنی بنائی کتاب ہے، تو قرآن نے ان کو 3 چیلنج کیے. ان میں سے پہلا چیلنج کیا تھا؟ قرآن نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے یہ قرآن انسانوں کا کلام ہے تو لاؤ قرآن جیسی ایک کتاب بنا کر لاؤ. جب وہ کتاب نہ لا سکے تو قرآن نے اپنا دوسرا چیلنج کیا. قرآن نے کہا سارا قرآن نہ لاؤ، بس 10 سورتیں لے آؤ. جب وہ 10 بھی نہ لے آئے تو قرآن نے اپنا آخری چیلنج کیا. وہ چیلنج کیا تھا؟ قرآن نے کہا 10 سورتیں بھی چھوڑو، سارا قرآن بھی چھوڑ دو، تم بس ایک سورت لے آؤ. سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی ایک سورت لے آؤ. اور یہ چیلنج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار پہ ٹانگ دی. کئی مہینوں تک یہ وہاں پہ لٹکی رہی لیکن کوئی قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا. اور یہ چیلنج صرف اس دور کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آج بھی ہے. یہ ان تمام غیر مسلمانوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن انسانوں کا کلام ہے. اگر انہیں لگتا ہے یہ انسانوں کا کلام ہے تو میں انہیں ایک کھلے عام چیلنج کرتا ہوں کہ لاؤ قرآن. تو کیا قرآن کی سورہ کوثر جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ. وہ نہیں لا سکیں گے کیونکہ یہ انسانوں کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تم نے کتنی کتابیں دیکھی ہوگی دنیا میں؟ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی انجیل کے ماننے والوں کی ہے، لیکن آج تک انجیل کا کوئی حافظ نہ بنا سکے. زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں دیکھی ہے دیکھ لو، کسی کتاب کا تمہیں حافظ نہیں ملے گا. دنیا میں واحد اللہ کا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. جس مسجد میں بھی جاؤ گے وہاں دنیا میں قرآن کے حافظ تمہیں ملیں گے. اور ہمیں دین قرآن نے ہی سکھایا ہے. رمضان کا مہینہ میں قرآن نے بتایا، غریبوں سے اچھا سلوک قرآن نے سکھایا، عورتوں کا حق قرآن نے بتایا، مسکرانا قرآن نے سکھایا، عظمت قرآن نے بتائی. تو چلیے ہم اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کر. تو قرآن علم جدید کا یتیم و فاوا کہتا ہے. نبی کی رحمت کا ذکر ہے تو قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے. نبی کی زلفوں کا ذکر ہے تو قرآن واللیل کہتا ہے. نبی کے چہرے کا ذکر ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے. نبی کے دانتوں کا ذکر ہے تو قرآن یاسین کہتا ہے. نبی کے ہونٹوں کا ذکر ہے تو قرآن لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہتا ہے. نبی کی آنکھوں کا ذکر ہے تو قرآن ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے. نبی کی سنت کا ذکر ہے تو قرآن ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا کہتا ہے. نبی کے زمانے کا ذکر ہے تو قرآن والعصر کہتا ہے. اور نبی کے شہر کا ذکر ہے تو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے. یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن سنتا ہے، یہ قرآن ہمیں جواب دیتا ہے اور یہ قرآن کی شان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں کچھ بتاؤ، تم نے قرآن کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن سے 90,000 مسائل نکالے ہیں. امام احمد بن حنبل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ
ہزاروں مسائل پر 4 جلدیں مکمل ہو چکی ہے، لیکن قرآن کا معنی مکمل نہ ہو سکا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تم بتاؤ، تو انہوں نے بڑی ہی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے علماء اس پہ گوتے لگا رہے ہیں، لیکن آج تک موٹی کو نہ پا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کو 8-9 سال کا بچہ بھی حفظ کرتا ہے، لیکن قرآن کو مکمل طور پر سمجھنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہاری عقلوں کے اندر اتنی وقت نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے کہ تم قرآن کو پوری طرح سمجھ پاؤ۔ آج تک اگر کسی نے پوری طرح قرآن کو سمجھا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم پہ ان کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کا بار اپنے سینے پہ لیا ہے، تب جا کر تم اور میں آج یہ قرآن ہاتھ میں اٹھا پاتے ہیں، اسے پڑھ پاتے ہیں، ورنہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم اسے سن بھی پاتے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم کھار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج کے مسلمان اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کے پاس فون چلانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کھولنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہر کسی کے گھر میں 3-3 4-4 قرآن ہے، لیکن اس کے کوئی کھولتا نہیں ہے۔ کیا یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ وہ صحابہ اتنے معزز کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہوتا تھا۔ لیکن آج کے مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے کھولنے کے لیے۔ منشی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن ایک بستی سے دوسری بستی جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں آیا، وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے۔ وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اس میت کی گھر سے یہ فرمان آیا کہ اس کا جنازہ منشی رحمت اللہ علیہ خود پڑھائیں۔ تو وہ لوگ ان کے گھر، ان کی بیوی کے گھر گئے جو مرا ہوا تھا۔ جب وہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ منشی رحمت اللہ علیہ سے تم نے اس کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب یہ آدمی مر رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی رحمت اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ تو پھر منشی رحمت اللہ علیہ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ وہ ملازم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ جب دفتر پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ملازمت کا کارڈ تھا وہ وہی گر گیا تھا۔ تو وہ واپس گئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس قبر کو کھولو، میری زندگی اور ملازمت کا سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو ہم اس قبر کو کھولیں گے۔ جب انہوں نے وہ قبر کھولی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس میت کے چاروں طرف گلاب کے پھول تھے۔ منشی رحمت اللہ علیہ وہاں پر اپنی ملازمت بھول گئے اور سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ اس بزرگ، یہ جو آدمی مر گیا ہے، اس کا کوئی خاص عمل بتاؤ۔ تو اس عورت نے کہا یہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو کیسے قرآن پڑھنا آتا تھا؟ تو اس عورت نے کہا اسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس عورت نے، تو منشی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تو ان کا عمل کیا تھا؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے 35 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے۔ یہ روزانہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر قرآن سامنے رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ، اور قرآن کی آیتوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا، تو نے یہ بھی سچ کہا اور تو نے یہ بھی سچ کہا۔ میرے بھائیوں، تم آؤ تو صحیح قرآن کی طرح۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی عظمت اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔